اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے اور یہ متقین کو ہدایت عطا کرتی ہے۔ پھر متقین کی صفات بیان کی اور کہا کہ جس کے اندر یہ سارے کریکٹرسٹکس موجود ہوں گے، یہ ساری صفات موجود ہوں گی، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں۔ دوسرا گروہ فرمایا کہ جو لوگ اہل کفر ہیں ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اگر کفر نے پورے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لی اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہدایت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے دل پر، ان کے کانوں پر مہرے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ کبھی ہدایت کی طرف آنکھ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ جس کا تذکرہ شروع ہوا تھا وہ ہے گروہ منافقین۔ ایک وہ جو متقین ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں، تیسرا گروہ جو منافقین ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اور پہلی آیت تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ اگر ممکن ہو تو آپ اپلیکیشن میں یا موبائل میں شکیل بھائی یہاں قرآن دے دیجیے یا موبائل اپلیکیشن، تاکہ ڈسکشن کا انوائرمنٹ ہمارا برقرار رہے۔ مجھے نہیں چاہیے میرے پاس ہے، یہاں آڈینس میں دے دیں۔ یہ ہے محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آیت نمبر ہے 8۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پہ، لیکن خدا نے ان کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ دل سے نہیں کہتے۔ خدا کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے اس اعلان ایمان سے دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ وما یخدعون، قرآن یہ بھی کلیئر کرتا ہے کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے خیال میں ہے کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت یہ اہل ایمان اور خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، یہ اس بات کا شعور اور فکر اور آگاہی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض کو اضافہ کر دیا۔ اب یہاں ایک کوشچن ہے کہ کیا خدا ان کے اس مرض میں اضافہ کر رہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ جی میرا کوشچن ہے، یہاں آیت کہہ رہی ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو کوئی اللہ میں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، جو گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ میں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اصلاح کی گنجائش نہیں، ہدایت کی گنجائش نہیں، خدا نے چھوٹ دے دی۔ اور کوئی اوپینین لیڈرز ڈسکشن کی، خدا کا جو سسٹم ہے، جو لاز آف نیچر ہیں، جسے ہم قانون فطرت کہتے ہیں، وہ نہیں بدلتا۔ خدا نے قرآن میں فیصلہ کر لیا کہ فطرت جو محنت کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، جو برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو نیکی کرے گا وہ اس کا اثر
دیکھیں قانون فطرت ہے. فزادہم اللہ مرضا، یعنی جو برائی کرتے کرتے اپنی اس منزل تک پہنچ گیا ہے کہ اب پورے کا پورا برائی کے اندر غرق ہو چکا ہے، نفاق کے اندر غرق ہو چکا ہے، تو قانون فطرت یہ ہے کہ ایک مقام آتا ہے جب پلٹنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا. چونکہ یہ قانون فطرت ہے، گویا فزادہم اللہ مرضا، یعنی لاز آف نیچر کے مطابق اب اس کے اس مرض کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نبی سمجھا رہے ہیں اور سمجھنے والا نہیں سمجھتا، کبھی ولی سمجھا رہے ہیں اور سمجھنے والا نہیں سمجھتا، کبھی سید الشہداء سرزمین کربلا پر سمجھا رہے ہیں اور سمجھنے والا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اس کے اندر غرق ہو، اس نے خود پلٹنے کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم، الف لام یا میم، یہ جب آئے گا تو اس سے علم کا مطلب ہوتا ہے درد، جب حمزہ سے ہوتا ہے. عین سے علم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جھنڈا، ٹھیک ہے، فلیگ. بما کانوا یکذبون، اب یہاں دیکھیں خود ریزن بتا دی ہے، بما کانوا یکذبون، یہ کیوں، یہ کہ مرض میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ جھٹلاتے تھے قوانین فطرت کو، خدا کے نظام کو، اس نیکی کی راہ کو اس قدر جھٹلایا کہ اب پلٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. وَإِذَا، اچھا یہ دو ان کی صفات ہوگی. اب تیسری، منافقین کی تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے. وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے لَهُمْ، ان منافقوں سے، لا تفسدوا، تم فساد برپا مت کرو، فی الارض، زمین پر. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج کل کے زمانے میں بھی اس کا دائرہ کار بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھے جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آتا. آپ ٹیچر ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں آپ، اور آپ کے پاس پہلے دن اسٹوڈنٹ آیا اور آپ نے اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی کہ بیٹا اس سال آپ کو ہم یہ کتاب پڑھائیں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ جاہل ہے، لیکن جاہل بصیر ہے، اسے پتا ہے کہ میں اس سلیبس کو نہیں جانتا. ایک جاہل مرکب ہوتا ہے جسے پتا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا، اس کا کانفیڈنس بڑا شدید ہوتا ہے. یہ مطلب جاہلانہ ترین بات کرتے ہیں اور بہت کانفیڈنس سے کرتے ہیں، کیونکہ اصلاً اس نے علم کی وادی میں کبھی قدم نہیں رکھا ہوتا. اور اگر جہالت کے ساتھ منافقت شامل ہو جائے پھر اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا امیر آپ کی زندگی کو اگر اسٹڈی کریں تو مولا کے سامنے جو افراد آ رہے ہیں مولا کے لیے قدم قدم پر بہت زیادہ مشکلات ہم زندگی میں دیکھتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے ورحمۃ اللہ. اچھا اب قرآن کہتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون. قرآن کہتے ہیں یہی لوگ تو فسادی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں برپا کر رہے. یہی لوگ تو اصلی فسادی ہیں. جینون فسادی دیکھنے ہیں تو یہ لوگ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں. ایک علامت یہ ہو گئی کیا، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ آپ زمین میں فساد مت برپا کریں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم فسادی نہیں بلکہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو اصلاح لے کے معاشرے میں وارد ہوئی ہیں. اور ہماری سب سے بڑی مشکل اس وقت امت مسلمہ کی بھی اور خود ہماری بھی مشکل یہی ہے کہ ہم کچھ صحیح بھی ہونا شروع ہوتا ہے تو جو ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس قسم کی فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک اور علامت منافقوں کی قرآن نے بیان کی،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، او بندگان خدا مومن بن جاؤ، دل سے ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کما آمن الناس، جیسے کہ باقی لوگ مومن بن گئے ہیں، ایمان لے کے آ گئے ہیں، تم بھی ان کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ۔ قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے آئے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، قرآن کہتا ہے گواہ رہنا، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ تو ہیں جو سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے افراد کو ایسا فیس کیا ہوگا کہ جو ایک اچھا پکا مومن ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو پورے کے پورا قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ تو بے وقوفوں والا کام کر رہے ہیں نا۔ بہت ساری مثال کے طور پہ شادی بیاہ، کم خرچ شادیاں ارینج کرنی چاہیے یا زیادہ خرچ والی، ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ حدیث ہے بابرکت ہے وہ شادی جس کا خرچ کم اٹھے۔ آپ ذرا آج پریچ کر کے دیکھیں اس کو کہ بھائی اپنے اخراجات کو کم سے کم کریں، تو کیا کہیں گے آپ کو؟ آپ جمود کا شکار ہیں، آپ قدامت پسند ہیں، آپ کو اس زمانے کا پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آج کل کی روش کیا ہے۔ تو صفی کون قرار پائے گا، آپ یا وہ؟ ان کی ڈکشنری میں صفی یعنی بے وقوف، تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ بے وقوف ہیں۔ تو اس طرح کے کلچر میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، ایسا ایمان جیسے کہ سفہاء ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں بے وقوف زیادہ کہا جاتا تھا۔ آج کل مومنوں کو جو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لبرلز کی طرف سے جو نعرے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قدامت پسند ہیں، جمود کا شکار ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور نشانی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقوں کی ایک اور نشانی، جب اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو وہاں صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں اگین دو چہرے، دو رخی، قرآن نے اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ فرمایا کہ جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں گی، خدا کی ذات کا وہ محبوب ترین شخص ہوگا۔ اسی طریقے سے جو افراد دو طرح کی گیدرنگ رکھتے ہیں، کبھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی ایک لبرل یا ایک گنہگاروں کی محفل، دنیا پرستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک اور نشانی بیان کی منافقین کی۔ تو اب ہمارے پاس سورہ بقرہ کے آغاز سے اب تک کتنے گروہ آ گئے؟ پہلا گروہ متقین، مومن، اس کی صفات بیان کی۔ پھر فرمایا دوسرا گروہ کافر کا، اس کی صفات بیان کی کہ یہ اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا اب ریٹرن واپس۔ تیسرا گروہ، اور اس کی بھی مختلف کیٹیگریز میں ان کی علامتیں بیان کی۔ اب خدا کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، خدا ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو اللہ نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے، تو خدا ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یزید نے جب ظلم و ستم برپا کیا اور اسیران اہل بیت کو قیدی بنا کے شام لے کے آیا، تو جو اس نے گفتگو کی اس میں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ در حقیقت کیا امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی اس جاہل معاشرے پر
کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی ذات نے نعوذ باللہ اہل بیت کو یہاں قیدی بنا کے لایا ہے اور مجھے عزت دی ہے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأینا الا جمیلا، کہ یزید ہم نے سوائے جمال کے خدا سے اور کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، صرف اور صرف جمال دیکھا ہے۔ اب یہاں بی بی نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جس میں کہا کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ان کو ڈھیل دی گئی ہے ان کے فائدے میں ہے، بلکہ یہ نہیں جانتے کہ خدا نے جو ان کو ڈھیل دی ہے وہ ان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، خدا اپنے پکڑ میں جا رہا ہے۔ تو یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سب سے بڑی سزا کہ خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، سب سے بڑی سزا یہ ہے۔ حضرت موسیٰ نبی، ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص ہے جو کہتے ہیں اے موسیٰ میں گنہگار ہوں لیکن خدا مجھے عذاب نہیں دیتا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا تو آواز پروردگار آئی کہ موسیٰ اس سے پوچھ کے میری طرف رغبت رکھتا ہے، میری عبادت، لذت عبادت اسے محسوس ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑا گناہ کیا، اس سے بڑا سزا کیا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ میں نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، خدا نے منافقین کی صفات کو بیان کر کے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں یہ آیت بڑی اہم ہے، نتیجہ خیز، آیت نمبر 16، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نشترا والضلالۃ، جنہوں نے خریداری کی ہے، دنیا کے بازار میں کچھ خریدا ہے، کیا؟ ضلالت خریدی ہے، گمراہی خریدی ہے، کس کے بدلے میں؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ دوسرا اعلان بھی قرآن کا، فما ربحت تجارتہم، فما ربحت، کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیا؟ تجارتہم، ان کی یہ خرید و فروخت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پا سکیں گے۔ اب یہاں 16 نمبر آیت تک اگر قاسم بھائی آپ اس کو ایک اوور ویو، وہیں 16 نمبر آیات تک سورہ بقرہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی پوائنٹس میں جو یاد آتے تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن ہو جائے اور وہ بھی ایک ایک پوائنٹ اس کو تذکرہ کریں۔ پہلے تو آپ جو متقین لوگوں کی اور بتایا گیا ہے کہ نشانیاں کیا ہیں، پھر متقین لوگوں کی نشانیاں بتائیں گے۔ اس میں ایک جو میجر تو یہی ہے کہ آپ عقائد کر سکتے ہیں کہ آپ نے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو قیامت ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میرا خیال جو میں نے سمجھا ہے کہ وہ عقائد کی پوری بات کرتی ہے، توحید سے اسٹارٹ ہوا، غیب توحید سے آ جاتی ہے، نبوت، وہاں انبیاء کرام آ جاتے ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ ملائکہ آ جاتے ہیں، اور اس میں نبوت اور آخرت کی بات۔ یہ نشانیاں دینے کے بعد جو ہے پھر کافروں کی نشانیاں بتائیں، منافقین کی نشانیاں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتایا کہ جو ہے وہ جو منافق ہیں، پھر یہ بتایا کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اس سے ان کو ڈھیل دے دی ہے، میں نے ان کو چھوڑ دیے ان کے حال۔ یہ ابھی تک کا جو ہے جی، کوئی اور بھائی، کوئی ایک پوائنٹ، سارا بتانا ضروری نہیں ہے۔ جی یعنی قرآن کے سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا انٹروڈکشن ان ڈیٹیل بتا دیا گیا ہے کہ 3 گروہ ہیں اور ان کی یہ صفات ہیں۔ کوئی اور؟ جی، سب سے بڑی اہم چیز آپ کو بتائیے کہ سب سے بڑا سزا جو ہے وہ اللہ کا توجہ کا ترک کرنا، بہت بہت پیارا نقطہ۔ وہ اگر ترک ہو گیا تو خدا کی رحمت سے وہ ترک ہو گیا، اس کے ہدایت سے ترک ہو گیا اور ہلاکت میں سے۔ یعنی جو ایک اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا یہ کہ خدا کی سزاؤں میں ایک بڑی سزا یہ ہے کہ خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور وہ رحمت پروردگار سے دور ہو جاتا ہے۔ جی آپ ہے۔ اس میں اور بھی چیز
جی ہاں، یہ ان 16 میں آیات میں کافروں کا ایک تذکرہ کیا، لیکن منافقوں کا ان ڈیٹیل ان کی علامات بھی بتائیں اور ان کی صفات بھی بتائیں۔ جی کوئی اور؟ ہاں، ان کے وجدان کی اور ان کی نفسانی جو ہے وہ کیا کس کنڈیشن میں ہیں، یہ کوئی اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہے گا؟ جی، انتہائی خطرناک گروہ منافقین کا گروہ ہے۔ جی جی جی، منافقین کے اعمال بد کے جو نتائج ہیں انتہائی سنگین قرار پائیں گے۔ بہت اچھا، کوئی اور؟ جی، اب قرآن نے ان کے اعمال تو بیان کیے، اب اگلی آیات میں ان کی کیفیت بیان کی۔ فرمایا مثلہم، منافقوں کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، ایسے شخص کی طرح ہے استوقد نارا جو آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب وہ آگ جلا لیتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ اس نور کو، اس روشنی کو لے لیتا ہے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے کہ جس میں وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اس کی جو اس کے وجدان کی اور اس کی دل و دماغ کی جو حالت ہوتی ہے وہ انتہائی اپسیٹ ہوتا ہے، انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ کچھ دیکھ بھی لیتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، لیکن اپنی بری عادات اور اس صفت منافقت کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ یعنی ایسے آپ دیکھیں بہت سارے افراد آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، یہ راستہ حق ہے، لیکن ہمیں دنیا پرستی کی وجہ سے یا فلاں شے کی وجہ سے ہم آپ کی طرف آنے کو تیار۔ خود عاشورہ میں بہت سارے کردار ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایسے تھے کہ جو اہل بیت کو بہت قریب سے جانتے تھے اور ان کی معرفت رکھتے تھے، لیکن جو وہ ان کی عادات تھیں اور جو ان کی زندگی جس پیٹرن پہ گزری تھی وہ کربلا کے معیار شہادت پر پورے نہیں اتر رہے تھے، تو ان کی حالت بہت زیادہ کشمکش والی ہوتی ہے۔ خود جو ہے وہ جو واقعہ کربلا کے بعد ان لوگوں کی ذہنی جو کیفیت تھی وہ بھی ناقابل بیان تھی، انتہائی زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن اور سٹریس میں رہتے ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ قرآن کا بہت سخت رویہ ہے۔ وہ جو خدا کہتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، وہ خدا جو کہتے ہیں میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رؤوف ہوں، غفور ہوں، اسی زبان توحید سے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ ضلالت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ جس کی آنکھیں کبھی حق نہ دیکھ سکیں، جس کی آنکھیں، جس کے کان کبھی حق سن نہ سکیں، جس کی زبان کبھی حق بول نہ سکے، قرآن نے ان کے لیے پھر ایک اور یہ اگلی آیت بھی اسی میں ساتھ ہی ساتھ اس کو کر کے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آپ ان منافقوں کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، رات ہے، گہری رات ہے اور اس میں بارش ہو رہی ہے، ورعد وبرق، اور اس میں گرج چمک ہے، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی جو انگلیوں کو ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں وہ ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جو ہے وہ ان انکار کرنے والوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی وہی گرج چمک اور روشنی میں کیا ہوتا ہے، آپ چلتے ہیں اور
چمک ہے اور کچھ نظر آتا ہے اور پھر تاریکی ہو جاتی ہے اور پھر چمک ہوتی ہے اور پھر تاریکی ہو جاتی ہے، یعنی ایک کشمکش کی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ جو ذہنی اضطراب ہے اس کو اس مثال کے ذریعے سے خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے. اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈر کے وہ اپنے جس طرح کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے. جی وہ والی مثال تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈال خوف سے نہیں، مطلب خوف اور اضطراب کی کیفیت ہے نا ان کی. ادھر سے اس ڈپریشن میں ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، اور ایک انسان کانوں میں انگلی کب ڈالتا ہے جب انتہائی زیادہ گرج ہے، سوچتا ہے کہ میں آواز سے بچ جاؤں. مطلب ایک خوف والی کیفیت، ایک اضطراب والی کیفیت کو بیان کی ہے. جانتے بوجھتے نہیں، کچھ انہوں نے حق دیکھا ہے اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے ان کی بری صفات کی وجہ سے یہ راہ ایمان پر نہیں آ سکے اور وہی منافقت کے راستے کو، انکار کے راستے کو ہی اپنا بیٹھے ہیں. تو اب در حقیقت کسی منزل پر نہیں پہنچ رہے. وہ جو روشنی جلاتا ہے اور پھر اس کی روشنی بجھ جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. پچھلی آیت میں، اس آیت میں کیا فرمایا کہ ایسی مثال سمجھو جیسے ایک اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں گرج چمک ہے، تو ایسے انسان کو بھی خوف و ہراس کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یعنی یہ اس ذہنی سکون کو کبھی حاصل نہیں کر پا سکتے، یہ ان کے اندر اضطراب ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی ایسی شخصیات ہیں جو جیسے ہم کہتے ہیں نا ما کان للہ ینمو، جو کام راہ خدا میں کیا جائے پروان چڑھتا ہے. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ اپنے اس بالکل راہ ایمان پر فوکس ہیں، آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے قلبی سکون میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی بھی کچھ افراد کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر آنے والا دن ان کی زندگی سے برکتوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے. 5 سال پہلے ان کے وجود سے کچھ برکتیں تھیں اور اب دھیرے دھیرے وہ برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور کچھ ایسی ہیں، میں نے ایک قوم کے ایک عالم دین سے سنا کہ 80s میں آغا تقی بہجت کے پیچھے جو فاطمیہ تھی مسجد تھی، اس میں 15-20 لوگ نماز پڑھتے تھے. اور یہ سینچری شروع ہوئی 2002, 3, 4 میں، وہی مسجد تھی. اور نماز فجر ہو یا ظہر ہو یا مغرب ہو، نماز کے وقت سے پہلے نیچے والا حال فل ہوتا تھا، اوپر والا حال فل ہوتا تھا، یہاں تک کہ روڈ وغیرہ بھی بلاک ہو جاتے تھے، بہت زیادہ رش ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے کلاس فیلو کے مطابق، جو قاضی طباطبائی صاحب کے شاگرد تھے وہ بھی اور یہ بھی، ان کے مطابق کہ امام حسین نے، سید الشہداء نے 18 سال کی عمر میں ان کو کئی سارے تحفے دے چکے تھے. یعنی صاحب عرفان تھے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی اس پہ تزکیہ نفس و ممارست کے باوجود. تو وہ 80s میں بھی وہی طاقت رکھتے تھے. لیکن خدا کی ذات جیسے ہے کہ دھیرے دھیرے ما کان للہ ینمو، اس اہل خیر انسان کی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں ظاہراً 8 سال تو جامعۃ الکوثر میں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور آخری سالوں میں کچھ ڈیوٹیز ان کی وجہ سے شیخ صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے، محسن ملت، تو کچھ نشستیں بڑی ڈیٹیل میں رہی. جب بلکسر میں کالج کا ارادہ کیا تو ان کے پاس گیا، سارا بتایا ان کو. تو اس سفر میں اس نشست میں کوئی 1.5-2 گھنٹے انہوں نے اپنے آغاز کا بتایا اور پھر کچھ رولز بتائے کہ یہ کام نہیں کرنے. اس آغاز کو میں جب دیکھ رہا تھا اور اب ان کی آخری زندگی کی جو ہے وہ برکتوں کو انسان اگر مطلب اس کو کور اپ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام پروردگار ہے. دھیرے دھیرے برکتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں. آپ کربلا کو دیکھ لیں، کربلا وہ جو 61 ہجری 10 محرم کو جب روشنی اور برکتیں پھیلنا شروع ہوئی، اور آج 1400 صدیوں بعد بھی مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں گراف بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر انسان خدا نہ خواستہ اس راہ ایمان پر نہ ہو تو پھر اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے. اور حتیٰ یہ کہ آخری عمر میں ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جن سے وہ چھن جاتا ہے، ایمان بھی چھن جاتا ہے. اسی اسلام آباد میں چند بزرگان سے ملنے کا اتفاق ہوا جو زندگی میں کسی بڑے
بڑے سٹیٹس کے مالک تھے. بعد ازاں دھیرے دھیرے کسی وجہ سے قومی سطح پر، سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر ان کی وہ اہمیت نہ رہی، تو وہ اس اپنے زوال کو تحمل نہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے اب ہر وقت چیختے چلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ میں وہ تھا جس نے یہ کیا، میں وہ تھا جس نے یہ کیا. آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی ایسے لوگوں سے جو ایک ہی نشست میں اپنی ڈھیر ساری دینی خدمات آپ کو گنوا دیتے ہیں. ادھر حقیقت کیا ہوتا ہے؟ وہ کمپلیکس ہوتا ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک اضطراب کا آشکار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ ہوں بھائی، لیکن مجھے زمانے نے کچھ مانا نہیں ہے، میں بھی کسی بلا کا نام ہوں لیکن مجھے کوئی جانتا نہیں. اس اضطراب کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ ہمیں سکون کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ جو خدا نخواستہ کسی اور راستے پہ ہم چل پڑے تو پھر ہمارے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ 2 آیات جو آخری ہیں وہ ان کے ذہنی اضطراب پر، خود تفسیر کوثر میں شیخ صاحب نے بھی اسی نقطے پر زیادہ توجہ دی کہ در حقیقت یہ 2 آیات جو ہیں یہ ان کے ذہنی اضطراب پر. اب 3 کروڑ بیان کر دیے ہمارے سامنے کی، یہ نہ ہونا، یہ نہ ہونا، اور متقین میں سے ہو جانا. اب یہاں دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب کو عمومی کر دیا. اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں وجود تخلیق عطا کی، تمہیں تخلیق عطا کی، تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو خلق کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا، اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ نے عبادت مانگی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو خلق کیا ہے. خلق کرنا، وجود عطا کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو تقاضۂ عبادت رکھتی ہے. اگر تمہارا کوئی اور خالق ہے تو پھر اس کی عبادت کرو، اور اگر تمہارا رب تمہارا خالق ہے تو اس کی عبادت کرو. پھر یہاں ساتھ میں صفات کو بیان کیا، نعمتوں کو بیان کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کے لیے تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزلنا من السماء ماء، اور پانی آسمان سے نازل کیا. فاخرج به من الثمرات، اور اس سے پھل نکالے. رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کا کوئی مد مقابل مت بنانا. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یہاں ہمیں جب عقائد پڑھائے جاتے ہیں مدارس کے اندر، اور ان ڈیٹیل جو اسپیشلی اسلامک فلسفہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آیت نہ ہوتی اور کوئی حدیث نہ آتی کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو کیا ہمارے پاس کوئی لاجیکل فریم ورک ہے ایسا کہ جو یہ تقاضا رکھتا ہو کہ خدا لائق عبادت ہے؟ یعنی عقلی طور پر عقل کی روشنی میں عبادت کا واجب ہونا، کیا یہ ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا؟ اب آپ بتائیں کیسے؟ جی عقلی طور پر پلیز. جی ٹھیک ہے. اس طرح کہ جو ہے وہ یہ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے. جو ایک توحید کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ رہتی ہے کہ جب ہم نے جو ہے وہ کوئی ایک چیز وداؤٹ کسی سپورٹ کے، وداؤٹ کسی لاجک کے خود بخود نہیں چلتی، تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس طرح توحید کو ثابت کرنا اگر چاہے تو فلسفے کی روح سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ توحید کا سی بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں عقلی طور پر ثابت کیجئے کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ خدا ہے، یہ تو وجود خدا ہے نا. خدا کی عبادت کرنی چاہیے،
آپ کا وہ خدا ہے اور آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ایک جو وہ یہ بندگی کی جو میرے خیال سے احسان مندی یا انسانیت جس کا نام ہے کہ جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خلق کیا ہے، اس کا شکر تو زیادہ ہو. جی بالکل، آپ نے بالکل قریب پہنچ گئے. شکر منعم. جی ناصر بھائی. جی یعنی انسان کی فطرت ہے، ہماری فطرت اور ہماری عقل کی آواز ہے کہ شکر منعم واجب ہے. جو آپ پر احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ یہاں پر وہی خدا کی ذات نے جو ہے وہ انفورس نہیں کیا اپنی عبادت کو، بڑے لاجیکل طریقے سے، عقلی طریقے سے سمجھایا. ہوتا ہے نا، اب ہم سے ویسٹ والے پوچھیں، وہ لوگ پوچھیں جو خدا کو نہیں مانتے کہ خدا کو کیوں جھکنا چاہیے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور فرش بھی ایسا جس میں ساری ضروریات موجود ہیں، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر فرمایا کہ تمہارے لیے پانی برسایا جس سے رزق نکلتا ہے. یعنی کیا مطلب، اپنی نعمتوں کو وجہ عبادت قرار دیا جو تمہاری فطرت کی آواز ہے، جو تمہارے وجدان کی آواز ہے. وَإِن كُنتُم، اب اگین پھر وہی میں عرض کروں گا کہ کسی چیز کو بھی فورس کر کے خدا کی ذات نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اب کہا وَإِن كُنتُم، اگر تم فی ریب، شک میں ہو، گرامر کے ساتھ اور اس ادب کے ساتھ ایسی آیات بہت سارے لوگوں نے، اور جب لکھنا شروع کیا اور اپنی تمام تر طاقت کے بعد جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ جو میلہ لگتا تھا کعبہ میں شعراء کا، اور ہر جو ٹاپ 7 جو پوئٹری ہوتی ہے وہ کعبہ کی دیوار پر لگتی تھی، تو جب سورہ کوثر کو وہاں پہ آویزہ کیا گیا تو وہ ایکسپرٹ تھے نا، ایکسپرٹس کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو جس کا ججمنٹ کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ کس کی لگنی ہے اور کس کی نہیں، اور اس پر بھی بڑی لڑائیاں اور اختلاف ہوتا تھا کہ کوئی کہتا تھا میری اچھی ہے، کوئی کہتا تھا میری اچھی ہے. اتنا زیادہ فرق تھا ان کے ان اشعار میں اور سورہ کوثر کی ترتیب میں کہ وہ خود آئے، اپنے ہاتھوں سے خود اتارا اور کہا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ جو کوثر کسی نے آویزہ کی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو یہ خدا کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کو قرآن کو ابھی آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے آغاز سے لے کے اب تک لاجیکل وے سے 3 گروہوں کو سمجھایا، اس کے بعد عبادت کا تذکرہ، اور پھر قرآن کی حقانیت پر. پہلی آیت بھی یہی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جیسے جیسے آگے بات بڑھے گی، یہ ایک طرح سے بالکل آغاز ہے ایک ایسے دماغ کا جو خدا کو نہیں پہچانتا، جو خدا کو نہیں سمجھتا، اور اس کو دین سمجھایا جا رہا ہے، اسے توحید سمجھائی جا رہی ہے، اسے قرآن سمجھایا جا رہا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ قرآن کی وَلَن تَفْعَلُوا، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر فائدہ یہی ہے کہ اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، وعدت للکافرین، جسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو اب جب ساری عقلی دلیلیں دینے کے بعد تم اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر اس آگ سے بچو. اب یہاں ایک لفظ ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. پتھر کو جلانے کا کیا مقصد؟ وہ تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پتھر کا تذکرہ کیوں ہے؟ تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں جائیں.
हाँ, एक मेंटली तौर पे भी उनका जहन्नुम में टार्चर होगा कि जिनको अपना खुदा समझा था ना, बुत बना रखा था उनको कि ये तो बड़े लायक के परस्तिश, वो भी साथ जल रहे होंगे। क्यों? एक तो जिस्मानी सज़ा हो रही होगी और साथ में कि जिनको साहिब लायक इबादत समझा था उनको भी इसमें जलाया जा रहा होगा। तो आप आखिर में दूसरे हिस्से को इसको वाइंड अप करें, फिर इंशाल्लाह अगली आयत को फिर करेंगे। जी 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 देख के हमने एक तहरीक शुरू की है, बहुत सारी जगहों पे और भी जगहों पे मोटिवेट कर रहे हैं कि कुरान को समझने की तरफ, बाकायदा ट्रांसलेशन भी, और उसमें से जितना समझ आ सके। ज़ाहिरन इंसान, कुरान तो एक समंदर है, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। तो जी एक्चुअली जो वही मुनाफिक लोगों की आज जो हमने पढ़ा है उसमें मुनाफिक लोगों की बात पहले की गई है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं के हदायत देख कर गुमराही की ज़्यादा ना कुछ फ़ायदा और ना इसमें अपना हिदायत है। इसमें कोई आपने बात की है, मिसाल दी कि उन्होंने आग को या किसी को देख कर कानों में जो है मूंगियाँ डालनी ताकि वो खौफ जो है उससे उनकी आंखें जो है बंद हो गई। और फिर ये बात की गई है जिसमें आपने बताया कि सुमुन गोफन उनका हमला या कि उन्होंने वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनकी तमाम मिसालें दे दी कि अब एक्चुअली अल्लाह ताला, यहाँ पे वही बात आ रही है कि महमद से अल्लाह ताला उनसे फिर उन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया है। जो बात पहले आई है कि ये वो मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज है कि अल्लाह ताला भी उनसे मायूस, अल्लाह ताला ने कह दिया कि अब उनको मैंने छोड़ दिया। तो यानी कि इसका मतलब है वो अब कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो है वो यहाँ से वही ये चीज़ चल रही है, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी खल्क किया ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। यानी कि फिर बताया गया कि तुझे तुम्हें जो खल्क किया गया है ये एक बहुत बड़ी एहसानमंदी यही है कि अगर आप जो है वो आपको खल्क किए, पहले तो आप पहचान लोगे बगैर किसी कुरान की आयत के, तो हम कह रहे हैं वैसे उसमें नहीं लिखा ये वाली बात, लेकिन यानी कि अगर हम फलसफे के रूप से भी देखें तो हम अल्लाह को पहचान लेंगे, और फिर पहचान लेंगे तो ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की तरह कि जो है वो आपका ये इंसानी फितरत है कि आप जो है वो फिर उसको उसके एहसान का जो है वो मानोगे तो उसी को इबादत कहेंगे। अगर आप अपने खुदा ने अपने एहसानात और नेमतों का तज़किरा किया कि ये वजह इबादत है। ठीक है जी, कोई और जी सॉरी, उसमें एक पहले शुरू में इस्तिराब का जिक्र किया, इसका मतलब ईमान अगर नहीं होगा इस्तिराब आएगा। तो एक वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ईमान है तो सुकून है, और ईमान नहीं है तो इस्तिराब है। ये चीज़ की निशानदेही। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस्तिराब, ईमान जो है वो इस्तिराब से बचाएगा, और अगर हम राह ईमान पर नहीं चलेंगे तो इस्तिराब का शिकार हो जाएंगे। फिर वही है नेमतों का जिक्र करके शुक्र करने का कल्बी इशारा है कि उसकी बंदगी करो, इबादत करो। सही जी। आप जी जैसा कुरान क्योंकि ऑब्वियसली एक मुद्दा है क्योंकि वो एक अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं। यानी अब ये भी इस क्वेश्चन का भी जवाब हो गया कि ये किसी इंसान का है या खुदा का है। तो अगर कोई समझता है कि ये इंसान का है तो फिर इस जैसा कोई एक सूरत लेके आए, और एक्सपर्ट्स ने इसकी कोशिश की लेकिन कभी कुछ ऐसा इशारा बहुत खूबसूरत जी क्योंकि वो बुतों को पूछते थे और पत्थरों से बना के पूछते थे, तो इसलिए वहाँ पे इशारा किया कि देखो पत्थर तो और साथ इकट्ठे जलाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल जी, ये बहुत खूबसूरत इशारा है। जी आप कुछ कह रहे थे? अच्छा वो हो गया, नहीं ठीक जी। शाह जी आप कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे? लग रहा है थकावट उतार लें। जी लोगों को ये भी बताया गया है कि आप चीज़ों में तो क्या करते हैं
بعد میں وہ بھی عذاب کا شکار ہوگی اور آپ بھی ان کے ساتھ عذاب کا شکار. جی صحیح. ابھی کچھ فقہ پہ ہم کر لیتے ہیں اور نیکسٹ آیات پھر انشاءاللہ کل سے شروع کریں. اچھا اس پر کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک عربک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم جتنا پڑھ لیں، اگر ہماری 16 ماہ رمضان آخری کلاس ہے تو ہم 12 ماہ رمضان تک کچھ پرنٹ آپ کو دے دیں جس میں ورڈز لکھے ہوئے ہوں اور میننگز آپ نے خود ٹرانسلیشن والے قرآن سے دیکھ کے لکھنے ہوں، تاکہ تھوڑا سا ہو جائے کہ کتنا ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہوگی. ہمارا اس میں ہدف یہ ہے کہ کچھ کلاسز ہم کرنے کے بعد جب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو خود سمجھ رہے ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں. تو انشاءاللہ اس میں یہ 12 آف رمضان دے دیں گے اور پھر 2-3 دن میں آپ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو کوشش کریں گے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو، آہستہ آہستہ، تاکہ کوئی برڈن بھی نہ بنے. ظاہراً جاب ہے، روزے ہیں، مصروفیات ہیں. جی کوئی کویشچن ہے؟ کل ہم بات کر رہے تھے اس کی، اگر آپ نے ایکسپلین کرنا ہو، آج صفائی نہیں ہوتی، انہوں نے کل بہت اس کی بات کی. جی میں نے سٹارٹ اسی سے لینا تھا لیکن جب نہیں آئے تو اس لیے چھوڑ دیا، تو کل ہم اس پر وہ بات کریں گے انشاءاللہ. ویسے مجھے ایک جو لفظ ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ مجالس میں ایک لفظ اللہ اکبر کا مطلب سیکھا، جو مجھے نہیں پتا تھا. ہم سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ہمیں میرے خیال سے جو ہماری مجلس ہوئی یہاں پہ پہلے 10 محرم کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی تعریف کی گئی ہے یا توصیف کی گئی ہے یا جو بھی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اس سب سے اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایکچولی جو بڑی ایک دماغ کے اس کو کھولنے والی بات کلک کرتے ہیں. اللہ اگر ہم کہیں گے اللہ اکبر ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹا بھی ہے اور وہ کمپیریزن میں آ جائے. تو یہ اللہ، یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے. ایسا ہی ہے من ان یوسف. الحمدللہ اور سبحان اللہ کی بھی تعریف ہے، کیونکہ مجھے سبحان اللہ کی ابھی تک ترجمہ نہیں پتا. میں جو مجھے پتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کا مطلب جو مجھے پتا ہے، اور ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں، کہ پاک و پاکیزہ ہے یا منزہ ہے اللہ ہر قسم کے عیب سے. یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے. در حقیقت وہی تسبیح، اس کا نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی تسبیح کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کو، اس کا ہر عیب سے منزہ ہونے کی. تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی ڈیپتھ پہ جا کے پھر کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم وہ نہ ہوں، ممکن ہے. جی خیر الرازقین یہ ہمارا ہم پاسش ہے کہ اللہ جو ہے وہ رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی خدا جو ہے وہ خدا ہی رزق دینے والا ہے وداؤٹ اینی کسی کمپیریزن کے. یہاں خیر کا ہم یہ نہیں کریں گے کہ کمپیریٹیولی کوئی اور بھی رزق دیتا ہے اور خدا بھی رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے، سپیریئر جیسے ہم کہیں. جی ہاں ایسا ہی ہے. نہیں میں یہی ایسا ہوں، کوئی کمپیریزن کا خیر سے ہم کسی کمپیریزن کو لے کے نہیں آتے. اگر میں ابھی کسی تفسیر کو بھی اوپن کر سکوں تو آپ کے پاس آیت ہے نمبر؟ جی ہاں، مطلب اس کا جو ہے وہ خدا کا ایک جی وہی اور اس کو جو ہے وہ پیش بھی کیا جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے ممبروں سے جب کسی اور کی رازقیت کو ثابت کرنا ہو تو اس آیت کو مخاطے کے طور پہ لے کے بھی آتے ہیں. اس کو نا کل پہ رکھ لیتے ہیں، میں اس کو گرامیٹیکلی بھی ڈیٹیلز میں لے آؤں گا، مجھے مل نہیں رہا وہ تفصیل سے. اس کو اگر آپ کو سبحان اللہ کا مطلب بھی امام کی اس سے آئے بہتر ہے، کل اس کو
میں شامل ہے. جی ہاں ابھی آپ دیکھیں خیر کے حساب سے یہاں خیر الناصرین بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد خیر الماکرین بھی ہے, تدبیر کرنے والوں میں بھی, مطلب کسی اور کی بھی سازش خدا کے سامنے چلتی ہے ایسا تو نہیں ہے. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ خیر کے ساتھ استعمال ہوئے. اس کو ہم کل گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے ان ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی کوئی اور سوال؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ فقہی مسئلے میں کوئی بھی ہے کوئی کوشچن. ہمارے یہاں کیش کے زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیں جب لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے نا, لفظ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے کہ فقط زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ان ٹرم آف یہ مطلق ہے, اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے اور خمس بھی شامل ہے. زکوٰۃ اسپیسیفک نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں تم زکوٰۃ دو خمس نہ دو. ہاں کسی زکوٰۃ کی فیملی کا لفظ ہے خمس, لیکن پھر خمس کو آگے الگ سے ڈیٹیل میں بیان کیجیے. اس میں آتا ہے واجب زکوٰۃ, مستحب زکوٰۃ. اب یہ 10 چیزیں جس میں سونے کا سکہ آ جاتا ہے, لیکن پھر سونے کا نوٹ, اب یہ نوٹ نہیں آتا جس کی بیک اینڈ پہ مائٹ بھی تو سونے کی ریزرو نہیں ہے, یہ ایکچولی ہے کوئی فورن ریزرو ہو. یہ جو ایکسکلوژن ہے اس پہ ایکچولی ہمیں مستحقین کو کوئی بات کرنی چاہیے, کہ ایکچولی ہم 2.5% سے اتنا اوائڈ کر رہے ہیں. ہم دے نہیں رہے, اب دیکھیں وہ جو ہم خمس پہ کرنسی پہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں دے رہے. عام انسان آپ سے ایکچولی وہ کسی غریب بندے کو دے نہیں سکتے. نہیں, یہ جو مال امام ہے اس کو ہمارے ایک سینٹرل سسٹم ہے, باقاعدہ طور پر اس میں سے فقراء کے لیے خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے. صرف یہ اب آیت اللہ آبا رہبر کا کیا فتویٰ ہے کہ مال سادات بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. دونوں ایک سینٹرل پوزیشن میں آئے گا اور اس کے بعد پھر ایک پراپر پلاننگ کے ذریعے سے تقسیم ہوگا. میں نے خود کئی دفعہ شیخ الجامعہ کو بھی دیکھا کہ جی یہ مسئلہ ہے, یہ سہم امام کی رقم ہے, آپ اجازت دے دیں کہ اس کو اس مصرف میں ان کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کیا جائے, تو وہ ہوتا ہے بہت مرضے کی طرف سے. کلیئر ہے کہ آپ کے غریب رشتے داروں کے لیے ہے, لیکن وہ کی بیٹھ کے ہم پھر وہ تو ایک بہت لمبی بحث چل جائے گی اور نہیں جانا چاہیے. لاجیکل ہے بات کہ جتنا آپ پہلے بات کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ لاجیکل بھی دیکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے میرے ارد گرد جو ہے وہ غریب سید ہے اور ایک جو ہے وہ غریب رشتے دار ہے. غریب رشتے دار میرا ہے, میرا غریب ہمسایہ جو سید ہے. اب میں جا کے کسی سے پوچھوں گا کہ بتاؤں کہ یار میں دینا چاہتا یہ لاجیکل نہیں ہے, کیونکہ میں نے سہم امام میں ضرور کر سکتا ہوں, امام میں جو جاؤں گا ان کے پاس پوچھ لوں, لیکن سہم صداقت سے میں پوچھنا چاہوں تو پھر انسان کیسے اپنے وہ اتنا ٹائم کہاں نکال کے جائے گا کہ مختلف چیزیں پوچھنے کا, یہ لاجیکل نہیں ہے. اور ہر ایک کو لیکن زکات کا کوئی آنسر نہیں ملا مجھے. ویسے میں نے بہت زیادہ ای میل بھی لکھی ہے, اور ایک جو وہ جیسے یہ جیسے آپ میں کے مطابق ہے کہ آپ مال سادات یا سادات بھی کچھ کریں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ میں نے جہاں جہاں فلاں فلاں کو دینے ہیں, یا کہ مجھے کیا کہتے ہیں پرمیشن مل جائے کہ آپ ان کو دے سکیں. وہ وہی پرمیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اور پرمیشن وہ آپ کی اس مینٹیلٹی پر دیتے ہیں کہ کیا بندہ یہ بندہ اپنا واجب ادا کرنے کی وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ یہاں اس کو دے کے مس یوز تو نہیں ہو جائے گا. اور میرے خیال میں ایز پر سسٹم یہ جو سینٹرلائزیشن کا سسٹم ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا پریکٹیکل کیا ہے اور تھیوری کیسی چل رہی ہے اس کی, تو تھیوریٹیکلی تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ مطلب بہت اچھا ایکسیس بھی ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس. اور ہاں اس کو اب ہم فالو اپ کیسا کرتے ہیں, اس کا امپلیمنٹ کیسا
اس کو بھی اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ان ڈیٹیل ہم نے دیکھیں کہ کیوں یہ ایکسکلوڈ ہے، اس کو بھی کویشچن میں شامل کر لیتے ہیں. اگر وہ ادھر نہ بھی ڈیٹیل میں ہو سکا تو کوئی آرٹیکل، کوئی ریٹن میٹیریل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ پھر شیئر کر دیں گے. جیسے اب اناج ہے اس پہ زکوٰۃ ہے اور اس پہ کیا پہنچ پہ ہوگا؟ جی اگر وہ آپ کی اس ڈیٹ آ جاتی ہے، اب لائک یکم ماہ رمضان ڈیٹ ہے. اس میں 2.5% ہو دینا پڑے گا 20%. جی اور 22% ٹیکس دینا پڑے گا. اس اور مسئلہ ہے نا، جیسے سیکٹر اب اس کو زکوٰۃ میں 2 سال رکھا میں نے اس سال میں 2.5% اتنا اس کے اندر سے نہیں جتنا وہ زکوٰۃ کٹ جائے وہ ایک جو جائے گا اس پہ وہ نصاب پہ پہنچے تب ہوتا ہے نا. نہیں نصاب کے مسئلہ جو میرے پاس وہ تھا یہ جو ہوتی ہے وہ ایک بار نہیں وہ اس کے زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. اس کا نصاب میں دیکھ لیتا ہوں ابھی، چونکہ بالکل بھی پڑھنے کے بعد کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہے کہ اس سے کہ نہیں ہوتے چونکہ لیکن نصاب پر پہنچے تب ہوتا ہے.